احمده واصلي واسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ سورہ یوسف 13واں پارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت خوبصورت قصہ ہے۔ اس 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس قول کو یا تو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا پھر عزیزہ مصر کی طرف اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے، اور مفسرین نے دونوں طرح ہی اس کو صحیح مانا ہے۔ اگر اس کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس جو ہے وہ شرارتوں پر ابھارتا ہے، نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ کسر نفسی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کی جائے اور اس کو صحیح بھی مانا جائے گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور آگے لفظ آ رہے ہیں الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ اگر یوسف علیہ السلام نے یہ قول بولا ہے تو ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ نفس چاہے پیغمبر کا بھی کیوں نہ ہو وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ برائی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور اگر یہ قول عزیزہ مصر کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر بھی مفسرین نے اس کو صحیح مانا ہے، کیونکہ عزیزہ مصر میں بھی اپنے گناہ کا ارادہ جو گناہ کیا تھا اس کا اعتراف کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بچا لے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور میرے نفس نے مجھے ایسا گناہ پر آمادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس برائی سے بچا نہ سکی، یہ عزیزہ مصر کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر اپنے پاس بلا لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے منصب پر فائز بھی کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ سالوں بعد، کم و بیش 40 سال گزر گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گندم کی طلب میں مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور پھر ان کو گندم بھی دی، ان کی مہمان نوازی بھی کی۔ یہ سارا قصہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب بھائی غلہ لے کر واپس کنعان پہنچے اور انہوں نے اپنے غلے کی بوریوں کو کھولا تو وہ سکے اور وہ قیمت جو انہوں نے گندم کی ادا کی تھی وہ بھی بوریوں کے اندر موجود تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے یہ تفسیر بیان فرمائی کہ یا تو عزیز مصر نے تمہیں مصر کی طرف دوبارہ دعوت دی ہے اور شوق بھی لایا ہے، یا پھر وہ تم سے ناراض ہے۔ ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ جس سے کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی قیمت لوٹا دی جاتی ہے، جس طرح شروع سے یہ سنت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدم کے بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کیا اس کی قربانی کو واپس لوٹا دیا اور قبول نہیں فرمایا، اور جس کی قربانی کو قبول کر لیا اس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے اچک لیا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 وجہ بیان فرمائی، یا تو حضرت عزیز مصر تمہیں دوبارہ اپنے دربار میں بلانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ تم سے ناراض ہیں۔
اب یعقوب کے بیٹوں نے یہ بات بتائی کہ اگر وہ ناراض ہوتے تو اس کا اظہار کرتے. انہوں نے تو بڑی پرتکلف دعوت بھی کی اور ہماری خاطرداری بھی کی. اگر وہ ناراض ہوتے تو یہ سارا کچھ نہ کرتے. اس لیے یہ میرا خیال شوق ہے کہ جو دلایا گیا ہے کہ قیمت بھی تمہاری واپس کر دی گئی ہے اور دوبارہ آنے کے لیے ایک دعوت دی گئی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ عزیز مصر نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا بنیامین کو, تو ہم ان کو ساتھ لے کر جائیں گے. اب اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ پھر بھروسہ نہیں آتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تجربہ وہ پہلے کر چکے تھے یوسف کے معاملے میں, اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا. لیکن بیٹوں کی ضد کی وجہ سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم اس کی حفاظت کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھیجوں گا. تو یہ سارا معاملہ جب ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس. وہ تنہائی میں لے گئے, انہوں نے اپنے بھائی کو سارا قصہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم میرے بھائی ہو. اس سارے قصے کے اندر پھر وہ چوری والا معاملہ کہ گندم کے اندر بادشاہ کا ایک پیالہ رکھ دیا گیا اور پھر بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد کر لیا گیا. اور اس وقت کنعان کے قانون کے مطابق جس چور سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے اس کو, جس کی چوری ہوئی ہے, وہ اپنے پاس 4 سال کے لیے قیدی بنا سکتا ہے. اس قانون کے تحت بنیامین کو بھی روک لیا. اللہ اکبر. یہ سارا واقعہ اسی طرح دہرایا گیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ کہ بڑے بیٹے نے کہا اگر بنیامین واپس کنعان نہیں جاتے تو پھر میں بھی یہاں مصر میں ہی رہوں گا. تم جا کے بابا کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ شہر کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. اب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے, یہی بات انہوں نے اپنے باپ کو بتلائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم پر افسوس ہے کہ جب تم لے کر جانا چاہتے تھے اس وقت تم اس کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے, اب اس میں چوری کا معاملہ ہو گیا ہے اور جو تم نے گھڑا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب کہہ رہے ہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. اللہ اکبر. تم پر افسوس ہے. اور یہی بات مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی تھی. تو یہ سارے قصے کے اندر بہت سے سبق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو پہچان لیا, حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروا دیا, اس وقت بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے سامنے اپنا اعتراف گناہ کیا. تو اس وقت حضرت یوسف نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, کہ میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا, تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا, بلکہ اپنا کرتا دیا کہ یہ کرتا لے جائیے اور بابا کی آنکھوں پر لگائیے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یہ سارے واقعات اگر ایک ایک واقعہ کو مفصل انداز میں بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت درکار ہے. بہرحال اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, ہم اس کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون, جب یوسف کے بھائی مکر کر رہے تھے اور یوسف کے قتل کی تیاری کر رہے تھے اور باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کر چکے تھے, اس وقت میرے پیارے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے. جو انہوں نے تدبیریں کی, جو مکر کیا, آپ ان کو نہیں جانتے تھے. یہ وہ قصہ ہے جو غیب کی خبر ہے اور ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی موت اور آپ کی وفات کا ذکر بھی فرمایا ہے. یہاں پر ایک اور سبق ہے امت کے لیے کہ چاہے کوئی کتنی بھی بڑی ذات ہو, چاہے کوئی اللہ کا پیغمبر بھی ہو, وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقا اور ہمیشگی صرف اپنے لیے رکھی ہے, اور موت سب سے بڑا توحید کا پیغام ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سب کو موت آئے گی، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہے یا نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے سورہ رعد ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہے۔ سورہ رعد، رعد کہتے ہیں آسمان پر جو گرج ہوتی ہے نا، گرج جو بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، اس آواز کو، وہ جو بادلوں کی گرج ہے اس آواز کو رعد کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس آواز کا ذکر کیا ہے، اس رات کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو شروع فرمایا تو اپنی توحید کا ذکر شروع فرما دیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، بغیر عمد ترونہا، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یعنی کوئی ستون، کوئی پلر، کوئی بیم، کوئی بھی چیز نہیں ہے، بغیر ستون اور سہارے کے اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو مسخر کیا اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، اور ان دونوں کی منزلوں کو اسی نے مقرر کیا ہے۔ یدبر الامر، وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، اب اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے، اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دی ہیں اور اس میں نہریں چلا دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جوڑے پیدا کیے ہیں، پھلوں کے بھی درختوں کے بھی جوڑے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں، اور ان درختوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اللہ ان درختوں کو پھر پھل عطا فرماتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، پھر آپ دیکھتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین، پانی بھی ایک ہی لگتا ہے، موسم بھی وہاں پر ایک ہی رہتا ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی باغ کے اندر اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے کہ مختلف قسم کے درخت ہیں، ایک ہی زمین میں مختلف قسم کے درخت۔ چلو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کھجور بھی اسی جگہ پہ، انگور بھی اسی جگہ پہ، اور دیگر پھل ایک ہی زمین سے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے، یہ تو اللہ فرماتے ہیں، پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ زمین ایک ہے لیکن اس میں درخت انگوروں کے اور کھیت اور کھجوروں کے اور شاخدار اور بعض بغیر شاخ کے درخت ہیں اور کھیتیاں ہیں، لیکن کمال یہ ہے رب العالمین کی کہ انگور ایک ہی، یعنی اس کی بیل ہے انگوروں کی، لیکن اس کے انگور جو ہیں ان کے ذائقے مختلف ہیں، ایک ہی خوشہ ہے انگوروں کا، ایک دانہ میٹھا ہے اور دوسرا کھٹا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ پانی بھی اس کو ایک ہی لگا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، اس کی ٹہنی بھی ایک ہی ہے، شاخ بھی ایک ہے اور خوشہ بھی ایک ہے، اس میں مختلف ذائقے بنا دینا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اس کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریفیں بیان فرمائی ہیں کہ وہی اللہ ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی عالم اور ظاہر کا بھی عالم، الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے عالی مرتبے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پہرے دار فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آسمان کو بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے پہرے دار، آسمانوں پر فرشتے پہرے دار مقرر کیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق، وہ ذات جو تمہیں دکھاتی ہے البرق خوفا وطمعا، کہ بجلی چمکتی ہے آسمانوں پر، کچھ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں اور کچھ اس سے امید لگاتے ہیں، یعنی جو مسافر ہے جب بجلی چمکتی ہے آسمانوں پر، وہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، مسافر ہیں، تو وہ خوف کھاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اگر بارش ہو گئی ہمارا سفر کیسے کٹے گا۔ لیکن جو مقیم ہے اور کسان ہیں وہ اسی بجلی کے چمکنے پر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ بجلی چمک رہی ہے، بارش برسے گی، ہمارے کھیت کھلیان ان کو پانی لگے گا اور کھیتیاں لہلہائیں گی۔ وہی بجلی کسی کے لیے تو خوف کا باعث ہے اور کسی کے لیے وہ امید اور طمع کا باعث ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور جو بادل گرجتے ہیں وہ بادلوں کا گرجنا معمولی نہیں ہے، يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ بادلوں کا گرجنا اللہ کی تعریفوں کے ساتھ ہے۔
بادل بھی اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اس سے ڈرتے ہیں، ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال۔ یہ رب العالمین نے اپنی تعریفیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جو کوئی چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، طوعا وکرہا، کچھ شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ اور کچھ ناپسندیدگی کے ساتھ، سب کو اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سجدے سے مراد یہاں پر تابعداری ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، وہ طمع اور شوق کے ساتھ ہو یا کراہت کے ساتھ ہو، ناپسندیدگی کے ساتھ، یہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا ہی پڑتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا فوت ہو جائے، جوان بیٹا جوان اولاد دنیا سے چلی جائے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پسند کرے نہ پسند کرے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے، آسمانوں کی بھی تمام مخلوقات اور زمین کی بھی تمام مخلوقات، اور وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے بھی صبح اور شام اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کی حیثیت سے اپنی توحید کے اظہار کروائے ہیں، صلہ رحمی کا ذکر فرمایا ہے، وعدہ پورا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر یہ قرآن جو تم پر پڑھا جاتا ہے، اگر اللہ چاہے اس قرآن کے ساتھ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑ چلنے لگے، اس قرآن کی طاقت اتنی ہے کہ پہاڑ چلنے لگے، اور قطعت بالارض، اور زمین کا کلیجہ شک ہو جائے، اور کلم بہ الموتى، اور مردے کلام کرنے لگے۔ اس قرآن کی قوت اور طاقت اتنی ہے کہ اس کے ساتھ یہ تینوں کام ہو سکتے ہیں کہ پہاڑ چل سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، اور مردے کلام کر سکتے ہیں۔ بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ذکر فرمایا ہے، پھر جہنم میں اللہ نے اپنے عذابوں سے ڈرایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کا ذکر فرمایا ہے اور ناشکر لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور تمام پیغمبر اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ بشر ہیں، اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی مثال پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ سارا سال ہی اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ کھجور کا درخت، جس طرح کھجور کا درخت پاکیزہ ہے اور اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا درخت ہے لیکن اس کو کوئی ہلائے تو ہلتا نہیں ہے، یعنی اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، زمین میں بڑی مضبوط جڑیں، اور اس کی شاخیں آسمانوں پہ بلند ہے، یعنی بڑا لمبا چوڑا اور بہت بڑا درخت ہے کھجور کا، سارا سال پھل دیتا ہے۔ جس طرح یہ کھجور کا درخت ہے، اسی طرح کلمہ توحید کی مثال ہے کہ یہ بھی انسان کو ساری زندگی اور موت کے وقت بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ کلمہ توحید موت کے وقت بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے اس کلمہ توحید کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، جو ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا بیت اللہ کے پاس، غیر ذی زر وادی کے پاس، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما۔ وہ ساری دعائیں اسی سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور آخر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ پہنچا دینا تجھ پر فرض کر دیا گیا ہے، وَلِيُنذِرُوا، اور یہ کہ تو لوگوں کو اطلاع دے دے اور لوگوں کو ڈرا دے اور لوگوں کو مطلع کر دے، ہوشیار کر دے۔ اس قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو اللہ کی توحید سنا دینا یہ تیرے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اس آیت پر اللہ رب العالمین نے اس سورت کا اختتام فرمایا۔ آگے سورہ ہجر ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ ہجر اصحاب الحجر کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ قوم سمود، یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام اصحاب الحجر تھا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت لوط اور اس کی قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے۔ یہ سورت کی آخری 2 آیتیں ہیں اور خلاصے کے اعتبار سے یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے پیغمبر تسبیح بیان کر اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور آخری آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کر اپنے رب کی حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت تک۔ کوئی ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ عبادت کا حکم نہیں ہے، یا رمضان المبارک میں صرف عبادت کا حکم نہیں ہے۔ اپنے نبی کو اللہ حکم کر رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرے میرے پیارے پیغمبر، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یقینی وقت آ جائے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔